اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی قرآن کلاس کے اندر آج ہم جس سبق سے اپنی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 164 اور یہاں سے دوسرے پارے کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ انا بے شک فی میں خلق کی تخلیق السماواتی آسمانوں والارضی اور زمین واختلافی اور گردش یا بدلنا اللیلی رات والنہاری اور دن والفلکی اور جہازوں میں التی جو تجری چلتے ہیں فی میں البحری سمندر بما ینفع الناس بما وہ چیزیں اٹھائے ہوئے ما جو ینفع نفع پہنچاتی ہیں الناس لوگوں کو واو اور ما جو انزلہ اتارا اللہ نے من السماء بادلوں سے من ماء پانی فاحیا پھر زندہ کیا بہل الارض اس کے ساتھ زمین کو بہی اس کے ساتھ الارض زمین کو بعد موتہا اس کے مردہ ہونے کے بعد وبثا اور پھیلا دیے فیہا اس میں من کلی ہر قسم کے دابہ جانور و تصریفی اور بدلتے رہنے میں الریاحی ہواؤں و تصریف الریاحی اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں والسحابی اور بادلوں میں المسخری جو حکم کا پابند ہے بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان لآیاتی نشانیاں ہیں لقوم قوم کے لیے لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کل 7 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اور یہ تمام دلائل کونیہ ہیں۔ کونیہ کون سے ہے؟ کون جس کا مطلب ہے کائنات، یہ دلائل ہیں کائنات کے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت اور اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے ہیں، نشانیاں بتائی ہیں اس قوم کے لیے جو قوم عقل رکھتی ہے۔ اس کائنات کے اندر کئی قسم کے لوگ ہیں جن میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانتے اور کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے۔ وجود کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا ہونا اور توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے تو اپنے وجود کو ثابت کرتا ہے کہ میں ہوں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں انہیں کہا جاتا ہے ملحد، الحاد سے یہ لفظ بنا ہے ملحد، اور جو اللہ تعالیٰ کے توحید کے منکر ہیں انہیں کہا جاتا ہے مشرکین۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر ملحدین کو بھی اور مشرکین کو بھی جوابات دیے جا رہے ہیں، دلائل دیے جا رہے ہیں کہ اے وجود اور توحید کے منکروں ذرا غور تو کرو میری کائنات کے اندر۔ یہ تمام وہ دلائل ہیں جو ہر کس و ناکس، ہر عالم، ہر جاہل کی سمجھ میں آنے والے ہیں۔ یعنی کوئی شخص اگر ان پڑھ سے ان پڑھ بھی ہو تو وہ بھی ان دلائل کو سن کر مان جائے گا کہ ہاں واقعتاً خدا ہے اور خدا ایک ہے، اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ 7 نشانیوں کا یہاں پر بیان ہے، ایک ایک کر کے میں ان کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ پہلی نشانی ہے اللہ رب العالمین کے واحد ہونے کی، یکتا ہونے کی اور اس کے وجود کی۔ اب سنیے گا یہ دلائل۔ پہلی دلیل، پہلی نشانی اللہ تعالیٰ کے وجود کی اور توحید کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض،
بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کی نشانیاں ہیں. آیات آگے لفظ آ رہا ہے نا, لآیات. یہ ساتوں کی ساتوں نشانیوں کا جو آخری نقطہ ہے وہ یہ لفظ ہے, لآیات لقوم یعقلون. ضرور نشانیاں ہیں. لام جو آ رہا ہے نا, لام زبر لا, اس کا معنی ہے ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کس کس میں نشانیاں ہیں؟ پہلی نشانی آسمان اور زمین کی تخلیق میں. اللہ پاک فرماتا ہے یہ آسمان جس کو تم ہر وقت دیکھتے ہو, رات ہو تمہیں تب بھی یہ آسمان دکھائی دیتا ہے, دن ہو تب بھی تمہیں یہ آسمان دکھائی دیتا ہے. اس آسمان کے وسیع و عریض گنبد کو دیکھ کر, اس نیلے گنبد کو دیکھ کر کیا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں آ رہا؟ اس آسمان کو دیکھ کر بھی تم میرا انکار کر دیتے ہو. پھر یہ جو زمین ہے جس کے اوپر تم چلتے ہو, جس کے اوپر تم رہتے ہو, جس کے اوپر تم مکانات بناتے ہو, جس کے اوپر تم سفر کرتے ہو, یہ زمین تو ہر وقت تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے. آسمان کو بھی تم دیکھتے ہو, زمین کو بھی تم دیکھتے ہو. بھلا بتاؤ تو صحیح, یہ آسمان کون ہے جس نے یہ اتنا بڑا وسیع و عریض آسمان بنا دیا ہے اور اتنی بڑی وسیع و عریض یہ زمین بچھا دی ہے؟ کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی, اپنے وجود کی اور اپنے توحید کی دوسری نشانی بیان کرتا ہے, واختلاف اللیل والنہار. یہ دوسری نشانی ہے. لیل رات, نہار دن. اختلاف گردش, آنا جانا, عدل بدل. اختلاف کے آپ مختلف معنی کر سکتے ہیں. عدل بدل آپ معنی کر لیں, آنا جانا آپ معنی کر لیں. رات اور دن کے آنے جانے میں, رات اور دن کے عدل بدل میں, رات اپنے وقت مقررہ پر آتی ہے, دن اپنے وقت مقررہ پر آتا ہے. اور ہر ملک کے اندر رات اور دن کے اپنے اپنے اوقات ہیں. کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال پوچھتا ہے, کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات اپنے مقررہ وقت سے ہٹ کے آئے, دن اپنے مقررہ وقت سے ہٹ کے آئے؟ کون ہے جو اس رات کو اور دن کو ایک مربوط اور ایک منظم نظام کے تحت کنٹرول کر رہا ہے کہ رات اپنے پورے مقررہ وقت پر آئے, دن اپنے پورے مقررہ وقت پر آئے؟ ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی, ایک منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی. رات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ رات کے وقت لوگ آرام کر سکیں. دن اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ دن کے اوقات میں لوگ کام کاج کر سکیں. وہ اللہ رب لم یزل اعلان کرتا ہے کہ لاؤ کوئی دکھاؤ تو صحیح وہ جو رات کو دن بنا سکے اور دن کو رات بنا سکے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں وہ رب ہوں جو رات کو دن میں تبدیل کرتا ہوں اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہوں. رات آتی ہے اور پھر دن آتا ہے, دن آتا ہے اور پھر رات آتی ہے. تیسری نشانی اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ بیان فرمائی اپنی قدرت کی, فرمایا والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. یہ تیسری نشانی ہے. والفلکی, جہاز, کشتیاں, بڑے بڑے جہاز جو کئی من اور کئی ٹن وزن اٹھا کر سمندر کی لہروں کے اوپر تیرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چند لکڑیوں کو جوڑ کر, لوہے کے تختوں کو جوڑ کر جب تم بحری جہاز بناتے ہو اور وہ بحری جہاز جب سمندر کے اوپر تیرتا ہے, وہ سامان اٹھا کر جو سامان لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے, جتنا بھی ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے وہ سارے کا سارا سمندر کے ذریعے ہوتا ہے, بحری راستوں کے ذریعے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایکسپورٹ کی طرف اشارہ کیا, ایکسپورٹیشن کی طرف اشارہ کیا کہ جب تم اپنے ملک سے دوسرے ملکوں کی طرف اپنی برآمدات بھیجتے ہو یا اپنے ملک کے اندر دوسرے ملکوں سے درآمدات منگواتے ہو, چیزیں تم امپورٹ بھی کرتے ہو اور چیزیں تم ایکسپورٹ بھی کرتے ہو, تمہاری درآمدات بھی ہوتی ہیں اور تمہاری برآمدات بھی ہوتی ہیں. تجارت کا, ٹریڈ کا, خریداری جتنی بھی ہوتی ہے, لین دین جتنا بھی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سارا لین دین جو ہے یہ سمندری راستوں سے ہوتا ہے.
लोगों की नफ़ा बख्श चीज़ें उठाकर जब कश्तियाँ चलती हैं तो कौन है जो उन कश्तियों को, उन जहाज़ों को कंट्रोल रखे हुए है? किसने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, इन समंदरों को तुम्हारे काबू में दे दिया, इन समंदरों को तुम्हारे लिए तस्खीर कर दिया और इन समंदरों से तुम फ़ायदा हासिल करते हो और अपना तिजारती जितना भी सामान होता है वो दूसरे मुल्कों तक पहुंचाते हो। कौन है जिसने ये समंदर पैदा कर रखे हैं? कौन है जिसने इन समंदरों के ऊपर बहरी जहाज़ों को रवां दवां कर रखा है? ये अल्लाह ताला की कुदरत की तीसरी निशानी है। उसके बाद अल्लाह ताला अपनी कुदरत की चौथी निशानी को बयान फरमाता है, वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाई मिम्मा, और जो उतारा अल्लाह ताला ने बादलों से पानी, बारिश की तरफ इशारा किया गया, बारिश की तरफ। इसका एक जुमला बाकी है, वो भी साथ सुन लें, इसी चौथी निशानी का, फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा, फिर जिंदा किया इसके साथ ज़मीन को इसके मुर्दा हो जाने के बाद। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो रब है, वो अल्लाह है जिसने आसमान से बारिश को उतारा है। ये जो बारिश का पूरा निज़ाम है, अल्लाह ताला इस निज़ाम की तरफ इशारा कर रहा है कि कौन है जिसने बारिश के इस निज़ाम को वज़ा कर रखा है कि बादल उठते हैं और वो अपने साथ पानी लेके आते हैं और वो पानी ज़मीन के मुख्तलिफ कोनों गोशों में, मुख्तलिफ खित्तों में वो पानी बहाते हैं। और जब आसमान से पानी बरसता है तो उससे क्या होता है, वो ज़मीन जो बंजर हो चुकी हो, बांझ हो चुकी हो, वो ज़मीन जो कभी खेती पैदा करने के काबिल ही ना रहे, वो ज़मीन भी हरी भरी हो जाती है, वो ज़मीन भी दोबारा जी उठती है। अल्लाह उस ज़मीन को भी दोबारा से हयात अता कर देता है, ज़िंदगी अता कर देता है। तो तुम फिर भी उसका इनकार करते हो, उसकी कुदरत फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आती। इस बारिश को देखकर भी तुम्हें मेरे वजूद का पता नहीं मिल रहा और ज़मीन, बंजर ज़मीन के ज़िंदा होने को देखकर भी तुम्हें मेरी कुदरतों का कोई निशान नहीं मिल रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बाद अपनी पांचवी निशानी का जिक्र करता है, वबस्सा फीहा मिन कुल्ली दाब्बा, बस्सा फैला दिए हैं, फीहा इसमें, मिन कुल्ली दाब्बा हर किस्म के जानवर। आप अगर जानवरों की किस्में गिनने के लिए बैठ जाएं तो आपकी गिनती ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जानवरों की गिनती पूरी नहीं हो पाएगी। जानवरों की एक एक किस्म के अंदर आगे फिर हजार हजार किस्में हैं। अगर आप किसी घोड़े की नस्ल की ही बात कर लें तो घोड़े के अंदर हजार हा किस्में हैं, उनके हजार हा रंग हैं, उनके हजार हा औसाफ हैं, खसाइल हैं, उनकी आदात हैं, उनकी कैटेगरीज हैं। तो आप किसी भी जानवर को ले लें, शेर को ले लें, चीते को ले लें, भेड़िए को ले लें, बंदर को ले लें, भैंस को ले लें, गाय को ले लें, हाथी को ले लें, ऊंट को ले लें, भाई किसी भी जानवर की आप बात कर लें, अल्लाह ताला इन जानवरों का जिक्र करके वो फरमाता है कि मैंने हर किस्म के जानवर फैला दिए हैं ज़मीन के ऊपर और ये तमाम जानवर तुम्हारी मनफियत के लिए हैं, तुम्हारे नफ़ा के लिए हैं, तुम्हारे ही आराम के लिए हैं, तुम्हारे ही सुकून के लिए हैं। इन जानवरों के ज़रिए भी तुम तिजारत करते हो, इन जानवरों के ही ज़रिए तुम खेती बाड़ी करते हो, इन जानवरों के ज़रिए ही तुम कुएं से पानी निकालने का काम करते हो। तो कई किस्म के काम हैं जो आज भी जानवर सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये इंसान की खिदमत के लिए पैदा किए गए, इंसान की नौकरी के लिए पैदा किए गए। फिर अल्लाह ताला फरमाता है व तस्रीफिर रियाही, छठी निशानी। ये अल्लाह ताला अपनी कुदरत की छठी निशानी को बयान करता है, हवाओं के बदलते रहने में। जब हवाएं बदलती हैं तो उससे मौसम बदलता है। मौसम कभी गर्म होता है, कभी सर्द होता है और हवाओं के अंदर जो नमी होती है उस नमी के ज़रिए भी मौसम के अंदर तगय्युर व तबद्दुल रूनुमा होता है। तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत की इस निशानी का भी जिक्र करता है कि ये जो हवाएं चल रही हैं ये वही हवाएं हैं जो बादलों को भी एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने का काम करती हैं। ये हवाएं ही हैं जो तुम्हारी खेती को हरा भरा करने में अपना किरदार अदा करती हैं।
یہ ہوائیں ہی ہیں جن کے ذریعے تم سانس لیتے ہو، یہ ہوائیں ہی ہیں جن کے ذریعے تمہاری زمین کے اوپر رونق آتی ہے، چہل پہل آتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس کے بعد اپنی 7ویں نشانی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگرچہ پہلے اللہ تعالیٰ پانی کا ذکر کر چکا، بارش کا ذکر کر چکا، لیکن آگے بطور خاص اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی طرف نظر ڈالنے کا حکم دیا کہ ذرا بادلوں کی طرف بھی تو دیکھو نا۔ تم صرف بادلوں سے برستی بارش کو تو دیکھ رہے ہو، اس برستے میਂਹ کو تو تم دیکھتے ہو، لیکن ان بادلوں کو بھی تو دیکھو جو بادل ان بارشوں کے برسانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے درمیان، یہ دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان یہ وہ بادل جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یہ بادل وہاں برسیں گے جہاں انہیں برسنے کا حکم ملے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 24 گھنٹے ہر وقت کہیں نہ کہیں زمین کے کسی نہ کسی کونے گوشے کے اندر بارش برس رہی ہوتی ہے، یعنی بارش کے برسنے کا کبھی بھی سلسلہ رکتا نہیں ہے، تھمتا نہیں ہے، ہر وقت کہیں نہ کہیں بارش برس ہی رہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی زمین کو بارش سیراب کر ہی رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو بادل ہیں جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ان بادلوں کو بھی تو دیکھو نا۔ لآیات، یہ ساری نشانیاں ہیں، مگر یہ ساری نشانیاں اس قوم کے لیے ہیں جو عقل سے کام لے، غور و فکر سے کام لے، تدبر سے کام لے، فہم و فراست سے کام لے۔ اسی لیے میں اس چیز پر بہت زور دیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو کاش ہم سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار کہیں فرماتا ہے یعقلون، کہیں فرماتا ہے یتدبرون، کہیں فرماتا ہے تتفکرون۔ مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم کیوں غور و فکر سے کام نہیں لیتے، تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم عقل سے عاری ہو؟ تو جس انسان کے پاس بھی عقل موجود ہے، شعور موجود ہے، جس انسان کے پاس بھی فہم و فراست اور تدبر کی صلاحیت موجود ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے، اسے اللہ تعالیٰ کی کئی قدرتوں کا اندازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اس کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس آیت کا ایک پیغام جس کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، وہ پیغام یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسانو، میں نے اس کائنات کے اندر اور اس کائنات کی ہر چیز کے اندر تمہارے لیے نفع رکھا ہے۔ یہ ساری کائنات تمہارے لیے ہے، اس کی ہر چیز تمہارے لیے ہے، لیکن وہ رب اعلان کرتا ہے تم کائنات کے لیے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے لیے ہو، کائنات تمہارے لیے ہے اور تم میرے لیے ہو، تم میری عبادت کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ کا عرفان عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔